الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. إلهي نجني من كل ضيق بجاه محمد مولى الكريم وهب لي في مدينته قرارا وبعد الموت دفنا بالبقيع. حضرات محترم اور سامعین مکرم، ابھی قرآن حکیم فرقان حمید سے چند کلمات مقدسہ کی تلاوت کی ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک پڑھا ہے. دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام کا نظام ہمیں عطا کیا ہے، یہی وہ دین نظام اور دین اسلام ہے کہ جس نے یہ تصور دیا کہ ایک انسان کی جان
ایک انسان کی عزت اور اس کا مال، اس کی قدر و قیمت، اس کا مقام اتنا ہے کہ اگر کوئی ایک انسان کی جان بچاتا ہے تو گویا اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی کسی ایک انسان کو ناحق قتل کرتا ہے، اس کی جان پر حملہ کرتا ہے، اس کو مار ڈالتا ہے، تو گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا۔ 1400 سال پہلے یہ جو اصول، یہ پرنسپل جو طے کیا گیا، مقرر کر دیا گیا، اس سے پہلے اور اس اصول کے مقرر کرنے کے بعد بھی دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں کہ جس نے اپنی تعلیمات میں اس اصول کو شامل کیا ہو یا اس کو بیان کیا ہو۔ یہ صرف دین اسلام کا خاصہ ہے کہ دین اسلام کسی بھی انسان کی جان کو، اس کی عزت کو، اس کے مال کو محترم مانتا ہے اور محترم قرار دیتا ہے۔ اور صرف ایک انسان کے اندر مسلمان شامل نہیں ہے بلکہ غیر مسلم بھی شامل ہے۔ آپ قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں، من قتل نفسا، بھائی کسی نے ایک انسان کو قتل کر دیا، من احیاہا، کسی نے ایک انسان کو زندگی بخش دی یا اس کو سورس آف لائف دے دیا، اب اس میں انسان کا ذکر ہے، مسلمان کا ذکر نہیں ہے۔ یہ دین اسلام اس کائنات کا سب سے بہترین نظام دیتا ہے کہ جس نظام کے تحت اس نے یہ اصول رکھ دیا ہے، بھئی اگر تمہارا پڑوسی وہ غیر مسلم بھی ہے، وہ پھر بھی تمہارا پڑوسی ہے، اس کو اپنی شرارتوں سے، اپنی حرکتوں سے تنگ نہ کرو۔ ایک صحابی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حاضر ہوتے تھے تو صبح کے وقت آتے تھے، لیکن تاخیر سے آتے، اور پھر اس کے بعد نماز ادا کر کے فوراً چلے جاتے تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر تشریف لے آتے۔ ان کا یہ معمول رہا۔ ایک دن جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی تم کہاں چلے جاتے ہو، بڑی جلدی میں ہوتے ہو؟ کہ نماز پڑھی، فوراً چلے گئے اور اس کے بعد آ جاتے، کیا کرتے ہو؟ وہ صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاں رہتا ہوں نا تو میرے مکان کے ساتھ ایک یہودی پڑوسی ہے، اس یہودی جو پڑوسی ہے اس کے گھر میں ایک درخت موجود ہے کہ جس پر پھل ہے۔ صبح جب میں یہاں آتا ہوں تو جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ صبح کی ہوا چلتی ہے، اور اس ہوا سے اس کے درخت کے کچھ پھل میرے گھر میں گر جاتے ہیں، میں اس لیے جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہوں میں فوراً جاتا ہوں، وہ پھل سمیٹتا ہوں، اس کے گھر میں ڈال دیتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی میرا بچہ صبح اٹھائے اور اس یہودی کے گھر میں لگے ہوئے درخت کے پھل کو ناحق کھا لے۔ یہ دین تو یہ کہتا ہے بھائی اگر کوئی ایک مجرم ہے تو اسلام کہتا ہے بھائی اس مجرم کو سزا دو۔ دین اسلام کا اصول ہے، اگر باپ قاتل ہے آپ بیٹے کو نہیں پکڑ سکتے،
اگر بیٹا قاتل ہے آپ باپ پر قصاص جاری نہیں کر سکتے، کیا آپ اس کو سزا دے دیں؟ یہ اصول جس طرح مسلمانوں میں مقرر ہے، یہی اصول غیر مسلموں میں بھی مقرر ہے۔ بھئی اگر کوئی ایک غیر مسلم غلطی کرتا ہے، جرم کرتا ہے، آپ یہ نہیں کہ اس پوری بستی کو آگ لگا دیں، آپ ان کی عبادت گاہوں پر حملہ کر دیں۔ اسلام اس کے مکمل خلاف ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فرمایا الا خبردار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان فرما رہے ہیں، الا خبردار من ظلم معاہدہ، بھئی اگر تمہاری ریاست میں تم مسلمان ہو، اسلامی ریاست ہے، اسلامی ریاست، اسلامی قوانین، مسلمان سربراہ حکومت، اگر تمہاری ریاست میں غیر مسلم موجود ہے، وہ تمہارے ساتھ ایک معاہدہ ہے، وہ ذمہ ہے، اس کے ذمہ تمہارے اوپر، ریاست کے اوپر۔ الا من ظلم معاہدہ، یاد رکھنا، خبردار، آگاہ رہو، اگر کسی نے ایسے غیر مسلم پر ظلم کر دیا جو غیر مسلم اس کی ریاست میں رہتا ہے، اوین تقصہ، یا اس کو نقصان پہنچایا، او کلفہ فوق طاقتی، یا طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا، او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفسی، یا اس کی کوئی چیز ہتھیا لی، اس کی کوئی چیز پکڑ لی، اس طرح کہ وہ چیز دینے پر راضی نہیں تھا، اس کی رضامندی کے بغیر تم نے اس سے چیزیں لے لی۔ یہ چار چیزیں سمجھیے، آقا فرماتے ہیں یا تم سے ظلم ہوا، یا تم نے نقصان پہنچایا، یا طاقت سے زیادہ بوجھ اس لیے ڈالا کہ وہ غیر مسلم، یا تم نے اس کی کوئی چیز ہتھیا لی اس کی رضامندی کے بغیر۔ آقا فرماتے ہیں فَأَنَا خَصْمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یاد رکھنا قیامت کا دن ہوگا، روز محشر ہوگا، رب کی عدالت ہوگی، میں مقدمہ غیر مسلم کی جانب سے تمہارے خلاف لڑوں گا، میں غیر مسلم کا وکیل بن کر کھڑا ہو جاؤں گا، میں سزا دلوا کر رہوں گا تمہیں، میں رب کی عدالت میں کہوں گا اللہ اس میری امتی فرد نے میرے ذمہ کا خیال نہیں رکھا، اللہ اسے سزا دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو یہاں تک کہہ رہے ہیں، یہاں تک فرما رہے ہیں۔ ایک اور مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل نفسا معاہدہ، جس نے کسی غیر مسلم جو اسلامی ریاست میں رہتا ہے اس پر حملہ کیا، قتل کر دیا، جان سے مار دیا، ناحق مارا، لم یرح رائحۃ الجنہ، وہ نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کر لے، عمرے کر لے، تہجدیں پڑھ لے، آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائے گا۔ وہ جنت تو دور کی بات، دور اس کو جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی۔ اور آقا نے فرمایا لَيُوجَدُ وَإِنَّ رِيحَ لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عَامًا، حالانکہ جنت کی خوشبو جنت سے 40 سال کے فاصلے سے بھی محسوس کی جا سکتی۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ دین اسلام ہے، یہ کوئی عام دین نہیں، عام مذہب نہیں، یہ وہ کوئی مذہب نہیں جو عقل کی بنیاد پر بنا، یہ وہ مذہب نہیں جو روایات کی بنیاد پر بنا، یہ وہ مذہب نہیں جو قصے کہانیوں کی بنیاد پر بنا، یہ وہ مذہب نہیں جو کسی انسان کی اپنی اختراع یا دریافت سے بنا، یہ وہ مذہب ہے جو اللہ کریم اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مبنی ہے، جس کی بنیاد وحی الہیہ ہے،
جس کی بنیاد اس خالق کے احکامات ہیں جو خالق مسلمان کو بھی پیدا کرنے والا اور وہی خالق غیر مسلم کو بھی پیدا کرنے والا۔ رب کائنات نے اصول رکھا کہ بھئی آپ دین کی دعوت دیتے ہیں، آپ دعوت دیں، لا اکراہ فی الدین، آپ کسی کو فورسفلی زبردستی دین میں داخل نہیں کر سکتے۔ قد تبین الرشد من الغی، بھئی آپ دین میں زبردستی کیوں کسی کو داخل کرنا چاہ رہے ہیں؟ دین تو اللہ نے واضح کر دیا ہے، ہدایت تو بالکل واضح ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، دین تو بالکل واضح ہے کہ جو شیطان کو نہیں مانتا، رحمان کو مانتا ہے، قرآن کو پکڑتا ہے، یقیناً وہ تو بڑی مضبوط رسی کو پکڑ رہا ہے۔ لَن انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تو اللہ نے اصول رکھا، بھئی آپ کسی کو زبردستی بھی داخل نہیں کر سکتے۔ آپ کیا مطلب؟ آپ اس کے دین کا احترام کریں۔ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے، اس کے گلے کو پکڑ کر، گریبان کو پکڑ کر گھسیٹ کر مسجد میں لے آئے، بھئی نماز پڑھ، اسلام کہتا ہے آپ نہیں کر سکتے۔ بھئی کیوں نہیں کر سکتے؟ لکم دینکم ولی دین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا آپ اعلان فرما دیں، بھئی تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، بس بات ختم۔ بھئی تم اپنے دین پر چلنے والے بن جاؤ، میں اپنے دین پر چلنے والا بن جاتا ہوں۔ یہ تو ہر غیر مسلم کے لیے، لیکن جو غیر مسلم آپ کی ریاست میں رہتا ہو، آپ کے انڈر وہ کام کر رہا ہو، آپ کی کفالت میں ہو، آپ کی سپرویژن میں ہو، آپ کی پروٹیکشن میں ہو، آپ کے گارڈین میں ہو، وہ غیر مسلم کون ہے؟ رب کائنات فرما رہا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، جو لوگ تم سے لڑائی نہیں لڑ رہے، تم سے جہاد نہیں کرتے، جنگ نہیں کرتے، وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، وہ غیر مسلم جو تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، تم اپنا کام کر رہے ہو، وہ تمہاری ریاست میں رہتے ہیں، ان تبروہم، اللہ کہتا ہے ان کے ساتھ اچھائی کرو، کیونکہ وہ تو تمہارے خلاف نہ تلوار نکال رہے ہیں، وہ تمہارے خلاف نہ کوئی فائر کر رہے ہیں، وہ تمہارے خلاف نہ تو کچھ کر رہے ہیں، تو بھائی جس کی غلطی ہے آپ اس کو پکڑ لیں، لیکن باقیوں کے لیے آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ان تبرو، اللہ کہتا ہے میں تمہیں منع نہیں کرتا، اچھے سلوک کرو ان کے ساتھ، میں تو یہ حکم دے رہا ہوں۔ وَتُقْسِطُوا، ان غیر مسلموں کے ساتھ انصاف کرو، الیہم ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تو انصاف کو پسند کرتا ہے۔ آپ دیکھیے یہ تو وہ غیر مسلم ہے جو اسلامی ریاست میں رہتا ہو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غزوہ بدر ہوا تو آپ نے غزوہ بدر کے بعد جب فتح اللہ نے عطا فرما دی تو 70 مشرکین مارے گئے۔ آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے ان کی لاشوں کو جمع کروایا، ایک کنویں میں پھینک دیا۔ حالانکہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب جنگ ہوتی تھی، لڑائی ہوتی تھی، مخالف فتح یاب ہو جاتا تھا، وہ فاتح لشکر دشمن کی لاشوں کو اٹھاتا نہیں تھا، وہ چھوڑ دیتا تھا درندوں کے لیے، پرند کے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ملاحظہ فرمائیے، وہ لوگ جو آپ کے خلاف تلوار لے کر نکل پڑے، آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، میدان جنگ میں آ چکے ہیں، اسلام کو ختم کرنے کی مذموم سازش اور کوشش میں آ چکے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کی لاشوں کو بھی درندوں کے لیے نہیں چھوڑا، پرند کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ ایک کنویں میں آپ نے ان کی لاشوں کو پھینکوا دیا۔ یہ ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ یہی وہ تعلیمات تھیں جس پر صحابہ کرام چلے۔ آج ہمارے نظام میں ایک پینشن کا نظام ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، جو سرکاری ملازمین ہیں کہ ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے اور حکومت پھر بھی معاوضہ دیتی ہے۔ آپ تاریخ تو پڑھیں، یہ پینشن کا اجرا کیسے ہوا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، سامنے ایک غیر مسلم بوڑھا شخص بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ بوڑھا ہے، آپ کہتے ہیں بھئی آپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کیوں بھیک مانگ رہے ہیں؟ کہا اے خلیفہ مسلمین، آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے تحت ملازمت کرتا تھا، میری اب عمر باقی اب نہیں رہی، نہ ہمت رہی، اب میں بھیک مانگتا ہوں، میرا گزارا نہیں ہو رہا، نہ میں کام کر سکتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت فوراً حکم جاری فرمایا اور پینشن کا اجرا کر دیا۔ آپ نے حکم دے دیا بھئی جس انسان کی جوانی سے ہم نے فائدہ اٹھایا، ہم اس کو بڑھاپے میں چھوڑ نہیں سکتے۔ آج پوری دنیا میں پینشن کا نظام ہے، بھئی کیا ہے؟ یہ خلیفہ وقت امیر المؤمنین جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بنایا نظام، جو ایک غیر مسلم ریاست کے رہنے والا باشندہ اس کی شفقت کی وجہ سے جاری کر دیا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر جو حملہ ہوا، آپ شہید ہوئے، تو وہ ایک غیر مسلم تھا۔ آپ زخمی ہیں اور آپ زخمی حالت میں پوچھتے ہیں بتاؤ مجھ پر حملہ کرنے والا مسلمان تو نہیں تھا؟ کہا گیا نہیں، آپ کے حملہ کرنے والا مسلمان نہیں تھا۔ آپ نے جب دیکھا کہ یہ غیر مسلم ہے، فوراً خیال آیا ایسا نہ ہو کہ میرا انتقال ہو جائے اور میرے لوگ غیر مسلموں کی بستیوں کو جلا دیں۔ فوراً حکم جاری کیا، اے لوگو میں تم کو وصیت کر رہا ہوں، یہ لوگ جو تمہارے انڈر ہیں، غیر مسلم ہیں، ذمہ ہیں، ان کا خیال رکھنا، کیونکہ ان کا ذمہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہے۔ کیا خوبصورت تعلیمات ہیں ہمارے دین کی۔ جامع مسجد دہلی، یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا۔ جامع مسجد دہلی کے ایک بھکاری کا واقعہ لکھا ہوا۔ ایک بھکاری تھا، اس کا کام تھا وہ مسجد کے باہر کھڑا ہو جاتا اور بھیک مانگتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک انگریز آیا، مسجد کا وزٹ کیا، اس کا پرس گم ہو گیا، بٹوا گم ہو گیا۔ بھکاری چل رہا تھا، اس نے دیکھا بٹوا پڑا ہوا ہے، اس نے بٹوا اٹھایا، اپنے پاس محفوظ رکھ لیا۔ وہ ہر روز چکر لگاتا کہ شاید وہ فرد جس کا بٹوا گما ہے، جس کی تصویر آئیڈینٹیفیکیشن بٹوے میں موجود ہے، وہ مجھے کہیں نظر آ جائے۔ کہتے ہیں کافی سالوں کے بعد وہ انگریز اس کو مل گیا، وہ پھر مسجد میں آیا ہوا تھا، وہ بھکاری بھاگ کر گیا، اس کے ہاتھ میں بٹوا دیا، کہا یہ آپ کا بٹوا؟ اس نے کہا یہ میرا۔ اس نے انگریز نے اپنے بٹوے کو کھولا تو دیکھا رقم جتنی تھی وہ پوری تھی۔ انگریز بڑا حیران ہوا، کہا یہ کیا ماجرا ہے، میں تو بھول چکا تھا، تم بھکاری ہو، تم نے یہ بٹوا سنبھال کر کیوں رکھا؟ آپ جواب سنیے اور سن کر دیکھیے کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ وہ بھکاری جواب دیتا ہے، کہتا ہے بھئی بات یہ ہے کہ تم ہو انگریز، کرسچن، عیسائی، میں ہوں مسلمان، میرا تعلق جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے، تمہارا تعلق جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے ہے۔ تمہارا بٹوا گرا، میں نے تمہارا مذہب پڑھا، پیسہ بھی موجود تھا، یقین جانو جب میں رقم کو ہاتھ لگا رہا تھا میرے دل میں خیال آیا کہ ایسا نہ ہو قیامت کا دن ہو، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوں، سیدنا عیسیٰ بھی کھڑے ہوں، اور سیدنا عیسیٰ حضور کے پاس
آئیں اور آ کر شکوہ کریں، اے محمد میرا امتی گیا تھا، آپ کے امتی نے میرے امتی کے مال پر ڈاکہ مار دیا تھا، خدا کی قسم میرا دل لرز اٹھا کہ کہیں روز محشر میرے اس عمل سے میرے محبوب کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑ جائے۔ میں نے بٹوے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ کل تمہارا نبی کہیں میرے نبی سے شکایت ہی نہ کر دے، میرے نبی کیا جواب دیں گے کہ میری امتی اتنے بد کردار ہو گئے؟ تو لہٰذا سمجھیے اور سوچئے کہ ہم عمل کیا کر رہے ہیں، ہمارے عمل سے کیا دین اسلام پھیل رہا ہے یا ہمارے عمل سے دین اسلام کے بارے میں لوگوں میں نفرت آ رہی ہے؟ تو لہٰذا آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی دینی تربیت کریں، اور جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دیں، جو رب کریم نے ہمیں تعلیمات دی، ان کو ہم فالو کریں، اور جب تک فالو نہیں کریں گے یقین جانیے ہم انحطاط کا شکار رہیں گے۔ دعا کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہ اعلان ہے، جناب میاں پرویز صاحب مرحوم کے صاحبزادی جن کے انتقال ہو چکا، ان کا نماز جنازہ ٹھیک 2 بجے کمپنی باغ میں ادا ہوگا، آپ تمام حضرات شرکت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔